الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہم نے مشکوٰۃ شریف کا ترجمہ کہہ لیجئے یا شرح کہہ لیجئے شروع کیا، اور الحمدللہ اجتماع کے دوران پہلی جلد مکمل ہو گئی۔ ہم اپنے روٹین کے مطابق بیان کرتے رہے، اللہ کو جتنا منظور تھا، جتنی اللہ کریم نے توفیق دی۔ یہ بات خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ یہ اتنی بڑی جلد کیسے مکمل ہو گئی۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے، ورنہ ممکن نہ تھا۔ دنیا میں جتنے حساس اور نازک ترین امور ہیں، ان سب میں سب سے حساس، سب سے نازک ترین کام قرآن و حدیث کا ترجمہ یا تشریح دوسری زبان میں کرنا ہے۔ ترجمہ کہتی ان الفاظ کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کو ہے، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں روزمرہ کے احکام اور مسائل جو اخذ کرنے ہیں وہ فقہ سے اخذ کرنے ہیں۔ ہم میں وہ اہلیت نہیں کہ براہ راست قرآن یا حدیث سے مسئلہ اخذ کر سکیں۔ قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ بھی ہے، تقدیم و تاخیر بھی ہے، کن آیات سے کیا مراد ہے، وہ کب نازل ہوئی، کس موقع پر، کس سوال کا جواب تھا، یہ بہت سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ حدیث شریف بھی وہی الہی ہے، قرآن وہی مطلب کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور مفاہیم دونوں اللہ کریم کی طرف سے، مفہوم بھی من جانب اللہ ہے، الفاظ بھی اللہ جل شانہ کے منتخب کرنا ہے۔ حدیث شریف وہی غیر مطلب ہے۔ قرآن کریم خود گواہ ہے کہ حدیث بھی وہی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی خواہش سے قوت گویائی کو استعمال نہیں فرماتے۔ لیکن قرآن نے کتنی نازک بات ارشاد فرمائی۔ یہ نہیں کہ لب نہیں ہلاتے، زبان نہیں ہلاتے، نہیں، قوت نطق ہوتی ہے، قوت گویائی۔ ما ینطق، قوت گویائی کو ہی کام میں نہیں لاتے جب تک وہی الہی نہیں ہوتی۔ تو حدیث بھی وہی الہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، لیکن یہ وہی غیر مطلب کہلاتی ہے۔ اس میں مفہوم اللہ کریم کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک
اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، آمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك.